کہ آپ کے گھر کے بھی اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی نے گھر کر لیا ہے؟ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر بتائی گئی 14 باتیں جو گھر کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی لانے والی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 14 کاموں کے اندر سے ایک کام آپ کے گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہے، کوئی گھر کے اندر مصیبت پریشانی کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی گھر کے اندر بیماری کو لے کر کے پریشان ہے، اور کوئی کسی طرح کے آسیب کو لے کر کے پریشان ہے۔ ہر دوسرے گھر کے اندر پریشانی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن ان پریشانیوں کے پیچھے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر پہلے بھی بتایا ہے، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی پریشانی دے کر، جیسے کہ قرآن عظیم کی آیت کا مفہوم ہے، کبھی ہم تمہاری اولاد کی طرف سے تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال کی طرف سے آزمائیں گے، کبھی جو ہے بیمار کر کے آزمائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ لیکن اب انسان یہاں پر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جب ہم مصیبت پریشانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہے یا پھر یہ ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہے؟ کیونکہ دوسری طرف اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر فرما رہا ہے کہ جو تمہیں پریشانیاں آتی ہیں وہ سب تمہارے خود کے اعمال ہوتے ہیں۔ دو الگ الگ باتیں ہو گئیں، تو اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمالوں کا بدلہ ہے جو تمہیں پریشانی دی گئی ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو تمہارے تک پریشانی آتی ہے وہ میں آزماتا ہوں اس کے ذریعے۔ تو اب اس میں انسان فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ کون سی والی پریشانی ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے یا ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہے؟ اس کے اوپر میں ایک پراپر ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، آپ چاہیں تو چینل کے اوپر جا کر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کو پریشانی دے کر، اس کی اولاد کی طرف سے پریشانی دے یا مال کی طرف سے پریشانی دے یا اس کی طبیعت کی طرف سے اسے پریشانی دے کر جب وہ آزماتا ہے تو وہ بندہ اتنا زیادہ بے چین ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر، وہ خود بخود آٹومیٹک اپنا رخ مسجد کی طرف کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی راہوں میں نکل جاتا ہے، اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ والا بندہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت آزما رہا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا بندہ ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس پریشانی آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جب پریشانی اس کو آئی تو وہ فوراً برے کاموں کی طرف کو نکل جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ کہ اس کو پریشانی آئی تو اسے فوراً جوئے کے اڈے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، سود بیاج کا کام دکھنا شروع ہو جاتا ہے، چوری چکاری دکھنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ان راہوں کی طرف کو نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس پریشانی آئی ہے اور آپ اللہ رب العزت کی راہوں میں نکل گئے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کے امتحان کے اندر ہیں، اور اگر آپ تک پریشانی پہنچی اور آپ گناہ کے راستے پر چلے گئے تو یہ آپ کے گناہوں کا بدلہ ہے جو آپ کو اللہ رب العزت دنیا میں دے رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی دو باتیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان 14 باتوں کی کہ جن کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی شخص ان 14 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے تو اس کے گھر میں مصیبت پریشانی اور فقیری آ جاتی ہے۔ وہ 14 باتیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں نمبر 1 پر آتا ہے جو اس وقت کا پروفیشن بن چکا ہے۔ جی ہاں، اس وقت کا پروفیشن کیا بن چکا ہے کہ کوئی بھی صحیح سد آدمی اگر چوراہے پر کھڑا ہو اور کوئی غریب اس سے کوئی سوال کر دے کہ بھائی اللہ کے واسطے ہمیں کھانا کھلا دو یا اللہ کے واسطے ہمیں 10-5 روپے دے دو، تو اس کو جھڑک کر بھگا دیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو صاحب ہیں صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ تو آسمان کی بلندیوں پر ہیں، اور سامنے والا ان کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے، جسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اور پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ فقیر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور بات حقیقت ہے۔ اگر آپ کسی فقیر کو جھڑکیاں دے کر بھگا دیتے ہیں تو یہ کام انہی 14 کاموں میں سے آتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں مصیبت پریشانی آنے والی ہے۔ فقیر کو جھڑکنا، اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیں، یا آپ وہاں سے ہٹ کر چلے جائیں، یا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، آپ کہیں اور جا کر لے لیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ حقدار نہیں ہے تب بھی اس سے منہ بگاڑ کر بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو پیار سے سمجھا دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو فقیر کو جھڑکی آپ کو نہیں دینا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر آتا ہے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر جو انسان دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے،
इसी तरह मस्जिद में बैठकर जितनी देर ये बातें किया करते हैं, इनके नेक अमाल इसी तरह खत्म कर दिए जाते हैं इसी तेजी के साथ। एक तो ये हो गया। अब दूसरा मामला क्या है कि मस्जिद के अंदर आप बैठकर बात कर रहे थे, इसकी वजह से आपके घर की खैर बरकत दूर हो रही है, जिसकी वजह से आप फाका कशी का शिकार हो सकते हैं। तो आपको मस्जिद में बैठकर बातें दुनियावी नहीं करनी है। अगर आप दीन के मसाइल जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, दीन की बातें कर रहे हैं, कुरान अजीम की तिलावत कर रहे हैं, या इमाम साहब से कोई वैसे ही मसला पूछ रहे हैं, तो वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको दुनियावी बातें नहीं करनी। इसी तरह नंबर 3 पर आता है नंगे सर खाना खाना। अक्सर घरों के अंदर यही चल रहा है कि दस्तरखान पर बैठे, अब तो लोग एक साथ बैठकर खाना खाना भी पसंद नहीं करते। कोई 8 बजे खा रहे हैं, कोई 9 बजे खा रहे हैं, कोई रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ज्यादातर लोग जितने हो सके, जितना मुमकिन हो सके, इतने लोग एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएं, बिस्मिल्लाह करके खाना खाने की शुरुआत करें और सरों को ढांप कर खाना खाएं। सरों को ढांप कर खाना ये सुन्नत करीमा है, इस पर आप अमल करेंगे, आपको सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा, साथ ही साथ आपके घरों के अंदर खैर बरकत का नुज़ूल भी होगा। और नंबर 4 पर आता है औलाद को गाली देना। जी, कितनी हल्की बात है, इस वक्त के दौर में हर दूसरा शख्स इस काम को करता है। बच्चे ने थोड़ी सी शरारत करी तो उसे गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, कोसने दिए जाते हैं। अब ये सारे काम जो आप अपनी औलाद को कह रहे हैं, अभी औलाद आपके जिम्मे है, औलाद अपने जिम्मे से बरी, आपके जिम्मे से बरी थोड़ी है, औलाद तो खुद आपकी जिम्मेदारी में है। जब आप उसको गाली दे रहे हैं, उसको कोसने दे रहे हैं, तो वो कोसना और गाली कहाँ जाएगी, वो घूम फिर कर आप तक आती है, जिसकी वजह से आप मुसीबत परेशानी का शिकार होते हैं। इसी तरह नंबर 5 पर आता है झूठ बोलना। झूठ की तादाद इस वक्त इतनी हो चुकी है कि इंसान सच्ची बातें अगर 10 करता है तो 90 झूठ बोलता है। कुछ जगहों पर लोग सिर्फ अपनी जुबान के जायके के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ मस्खरापन करने के लिए झूठ बोलते हैं, और कोई किसी के ऊपर ऐब कसने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन झूठ बोलने से क्या होता है, वैसे तो आप जानते ही हैं कुरान अजीम के अंदर वाज़ेह आयत मौजूद है, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उस अजाब का तो मुर्तकिब हो गई, साथ ही साथ उसके घर के अंदर से खैर बरकत का नुज़ूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चलने के बाद तंगदस्ती, मुसीबत, परेशानी का शिकार होना। और नंबर 6, सूरज निकलने तक सोना। जी, अक्सर सूरज निकलने तक सोना तो अब छोटी बात लगती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 7 बजे, 7:30 बजे, 6 बजे उठ जाते होंगे, हालांकि फजर की नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन कुछ लोगों का तो यूं कहा जाए कि सूरज जब तक वहां नहीं आ जाता जहां पर जोहर के टाइम होना चाहिए, तब तक उनकी आंख नहीं खुलती। तो इसमें भी कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, क्योंकि लोग आधे आधे दिन तक सो रहे हैं। और कहाँ जिक्र है कि आपको फजर की अजान के वक्त उठना है, फजर की नमाज पढ़ना है, और उसके नमाज पढ़ने के बाद आप कुरान अज़ीम की तिलावत करें, सूरज निकलने तक रुक जाएं। सूरज तुलू हो जाए उसके बाद आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लेकिन सूरज निकलते वक्त अगर आप सो रहे हैं तो आप मुसीबत परेशानी का शिकार होंगे, क्योंकि तमाम रोजी के दरवाजे जो हैं वो सुबह के वक्त खोले जाते हैं और आप उस वक्त सोते होते हैं, तो आप उस रोजी को हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। नंबर 7 पर आता है जो लोग नमाज क़ज़ा करते हैं जानबूझकर, उनके घरों के अंदर से भी खैर बरकत का नुज़ूल खत्म कर दिया जाता है, और वो भी फाका कशी की तरफ को चले जाते हैं। क्योंकि देखा जाता है कुछ लोग तो दिन में 3-4 टाइम नमाज पढ़ दिया करते हैं, कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ा करते हैं, और कुछ लोगों का हाल यह है कि जुमे से जुमे जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईद और ईद उल अज़हा के दिन दिखते हैं, बाकी पूरे साल वो मस्जिदों के अंदर भी दिखाई नहीं देते। तो जो लोग नमाज़ें जानबूझकर छोड़ रहे हैं वो भी मुसीबत परेशानी का शिकार हो। नंबर 8, गाने बजाने में दिल लगाना। जो लोग गाने बजाने में दिल लगाते हैं, अल्लाह की याद से अपने दिल को गाफिल किए हुए हैं, दीन इलाही से अपने दिल को मुनव्वर करने के बजाय दुनियावी शोर गुल को पसंद किया करते हैं, और गाने बजानों का इतना ज्यादा शौक हो गया है कि लोग इस दौर के अंदर ये बताते हैं कि जब तक वो गाने सुन न लें तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका दिल गाने बजाने की चीजों से खुश होता है, वो लोग मुसीबत परेशानी का शिकार जरूर होते हैं। मेहमान को हिकारत की निगाह से देखना। अगर किसी के घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसको हिकारत भरी निगाहों से देखा जाता है कि साहब खाने के वक्त आ गए, हम कहाँ से इंतजाम करेंगे, कहाँ से इनको खिलाएंगे। अल्लाह के बंदे, ये सोचने वाली बात है, बंदा जहां पर पहुंचता है वहां उसका रिज़्क़ ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। क्योंकि आप कहीं देख लें, आप जमीन को खोद कर देख लें, जमीन के नीचे भी कीड़े मौजूद हैं, लेकिन वो भूख से मर नहीं रहे, वहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रिज़्क़ दे रहा है। तो ये जो मेहमान आपके घर आया है,
آپ اس کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اگر آپ بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آپ کے گھر میں اگر مہمان آئے تو آپ اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کیا کریں، نہ کہ اس کی طرف حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا کریں۔ نمبر 10، قرآن کو بنا وضو چھونا۔ جی ہاں، قرآن کو بنا وضو چھونا شریعت مطہرہ کے اندر بالکل ناجائز ہے، منع ہے، اس کو آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے قرآن عظیم کو بنا وضو چھو لیا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ کو ثواب تو ملے گا ہی نہیں بلکہ آپ عذاب کے حقدار ہوتے رہیں گے۔ تو آپ کو قرآن عظیم کو بغیر وضو ہرگز ہاتھ نہیں لگانا ہے، کیونکہ یہ بھی انہی کاموں میں سے ہے جو آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی لانے والے ہیں۔ اور نمبر 11، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا۔ بغیر بسم اللہ کے آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور آپ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب شیطان آپ کے ساتھ اس کھانے میں شامل ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت تو ہونے سے رہی، اب آپ کے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا شیطان کھا رہا ہے تو آپ ظاہری طور پر مصیبت پریشانی کا بھی شکار ہوں گے اور آپ بیمار پڑنے کی بھی قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ کو بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کھانا ہرگز نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 12، غسل کرنے میں دیری کرنا۔ آپ رات کو سوئے، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، یا ایسے ہی آپ ناپاک ہو گئے، آپ کو غسل کی ضرورت تھی، لیکن آپ بے وجہ، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ غسل کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، آپ نے ایسے ہی آدھا دن گلا کر دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا۔ تو یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ جس وقت آپ ناپاک ہو جاتے ہیں رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو پاکی حاصل کرنا ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے ناپاک انسان کے پاس تھوڑے آئیں گے، جب وہ پاک ہوگا تبھی تو آئیں گے۔ اب وہ آپ سے دور ہو گئے، اب جتنے آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر کہیں بھی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ کو غسل کرنے میں بہت زیادہ جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ غسل کرنے میں جلدی کریں گے تو آپ پاک صاف رہیں گے اور رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 13، کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو صاف نہ کرنا۔ یہ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بہت سارے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، رات کو کھانا کھایا، برتن گندے ایسے ہی کچن کے اندر رکھ دیے۔ اب تو سنک چل گئی ہیں، پہلے تو لوگ دھو بھی لیا کرتے تھے، تو سنک کے اندر انہوں نے برتن ڈال دیا، صبح کو دھل جائیں گے، چھوڑو صبح کو دھل جائیں گے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ بھی ان 14 کاموں کے اندر سے ایک کام ہے جو گھر کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگدستی لاتے ہیں۔ اگر آپ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، ایسے ہی کوئی آپ کی جائز وجہ نہیں تھی، ایسے ہی آپ نے ان برتنوں کو خالی رکھ دیا ہے اور گندے برتن آپ کے صبح والے شام تک پڑے ہیں، شام والے صبح تک پڑے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ تو آپ کو اس طرح کی حرکتوں سے بھی باز آنا ہے اور اپنے گھر کو صاف ستھرا کر کے رکھنا ہے، اور خاص طور پر کھانے کے برتنوں کو آپ کو اچھے سے صاف کر کے رکھنا ہے۔ نمبر 14، اپنے اہل و عیال سے لڑائی جھگڑے کرنا، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ جھگڑے کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑے کرنا، اپنے والدین کے ساتھ جھگڑے کرنا، یعنی ایک گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ جھگڑے کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی لانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو یہ تھیں وہ 14 باتیں جو بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان 14 کاموں کے اندر سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہے تو وہ مصیبت پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، اور کتنی ہی ایسی باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں کہ جو عام طور پر اکثر گھروں کے اندر ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، ایک تو نماز قضا کرنا، ہم سب اس میں شامل ہیں، اسی کے ساتھ فجر کے بعد سونا، اس میں بھی اکثر لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ کھانے کے برتن جھوٹے ایسے ہی چھوڑ دینا، بچوں کو گالیاں دینا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام کاموں سے باز آ جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، ان 14 کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے تمام کام جس میں تیری ناراضگی چھپی ہوئی ہے، ہمیں ان تمام کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار ہمیں اپنے راستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے دینا نہ بھولیں کہ اگلی ویڈیو آپ کو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔